1445 ہجری کائنات آدم و عالم میں ہر حق پرست حسین منانے کو تیار ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کربلا میں ہو چکا کہ جس کا اللہ سے جتنا رشتہ ہوگا اتنا محرم میں حسین منائے گا۔ کچھ باقی بچا ہو حسین کا خدا کے نام پہ تو ہم بھی کچھ بچائیں حسین منانے میں۔ سامعین گرامی قدر، سالانہ یونیورسٹی کی طرح عزاداری کی کلاسز کا باضابطہ آغاز شروع ہو چکا ہے۔ آپ ایک مدرسے کی عشرے کی پہلی مجلس سماعت فرما رہے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ مدرسوں میں نصاب کی کتابوں میں گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ حسین کی مجلس کی ابتدا ذکر پروردگار سے ہوتی ہے۔ خدا منوانے اور خدا دکھانے کے لیے مجلس حسین برپا کی جاتی ہے۔ اگر میں بات کو آسان کروں تو نصابوں میں خدا سمجھایا جاتا ہے، مجلس میں طور بنا کے خدا کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اور یہ جو صبح صبح اپنے بچوں کو آپ مجلس سنانے لائے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ذکر خدا میں کتنی لذت ہے، یہ چکھانے کے لیے۔ درود بھیجیے بر محمد والے محمد۔ سامعین گرامی قدر، جتنی قدیم تاریخ انسانیت کی ہے برابر اتنی ہی قدیم تاریخ حق اور باطل کی ہے۔ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ معرکہ حق و باطل کے عنوان سے جاری و ساری رہے گا۔ جب سے یہ انسان اس پر عرض میں آیا ہے، معرکہ حق و باطل میں گرفتار ہے۔ سب سے پہلے آدم سپاہی بن کے ابھرا تو مقابلے میں ابلیس باطل کا ترجمان، ادھر حضرت حابیل حق کے ہادی بن کے ابھرے تو قابیل باطل کا ترجمان، ادھر موسیٰ حق کا ترجمان، ادھر نمرود اور فرعون باطل کا ترجمان۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر سن 61 ہجری جب تاریخ کا ورق پلٹایا تو ابلیس سے لے کر ابو لہب تک سارے باطل نچوڑ کے یزید کی شکل میں نظر آئے تو پروردگار نے اعلان فرما دیا، اگر ساری نجاستیں سارے باطل یزید کی شکل میں تخت حق پر براجمان ہوئے ہیں تو حسین تو اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ تیرے ساتھ یہ ڈگری آئے گی، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ حسین تو اکیلا نہیں آ رہا، بلکہ تو آدم کا بھی وارث ہے، تو نوح کا بھی وارث، تھوڑا بیدار ہونا میرے ساتھ، تو نوح کا بھی وارث ہے، تو موسیٰ کا بھی وارث ہے، تو عیسیٰ کا بھی وارث ہے، تو کملی والے محمد کا بھی وارث ہے، تو شاہ نجف کا بھی وارث ہے۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دو کہ جب ایک حسین سب نبیوں کا وارث ہے تو ذکر حسین کی تکلیف صرف یزید کو نہیں ہوگی، درد نمرود کو بھی ہوگا۔ جسے تکلیف مجلس حسین ہوگی وہ صرف یزیدی نہیں ہوگا، ذرا غور سے دیکھنا، تمہیں نمرود بھی نظر آئے گا، وہاں فرعون بھی نظر آئے گا، وہاں شداد بھی نظر آئے گا۔ بھئی اسی لیے تو حسین کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں تمام نجاستوں کے چہروں سے نقاب کو کھینچ کے بتاتا ہے کہ حسین کے مقابلے میں کوئی ایک باطل نہیں آئے گا۔ اسی لیے رنگ بدل بدل کے یزید حسین کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور یہ کس نے کہا کہ کربلا یزیدیت کا اختتام ہے؟ کربلا تو حسینیت کے آغاز کا نام ہے، ابھی تو جنگ ختم نہیں شروع ہوئی ہے۔ اور شبیر نے کربلا کی جبین پہ تحریر کر دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی
پتا چلا قیامت تک کے لیے یزید جیسے بھی آئیں گے، حسین جیسے بھی آئیں گے، لیکن سرکار کوئی معیار، کوئی کسوٹی، کوئی قانون پتا تو چلے کہ کس کو ہم یہ لقب دے دیں کہ یہ یزید جیسا ہے، کس کو لقب دیں یہ حسین جیسا ہے۔ آواز آئی کہ ایک ہی قانون ہے، جو کربلا میں حسین کو آنے سے روک رہا تھا وہ یزید ہے، جو مجلس حسین سے روک رہا ہے وہ یزید جیسا ہے۔ ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں شبیر کو زہرا روتی ہے، شبیر کے غم کا ہر قطرہ یہ اشک نہیں یہ موتی ہے۔ ہم تھک گئے کوشش کر کر کے یہ بات سمجھ میں آ نہ سکی، ہم لعنت کرتے ہیں قاتل پہ تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ اور ہم ایک یونیورسٹی کی انٹرنیشنل تقریب میں تھے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، رات میں وہاں پہ دنیا کے 17 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے، پادری، پارسی، یہودی، جیوز، ہندو، سکھ، ستارہ پرست، مختلف مذاہب کے، اور میں خود اس کا گواہ ہوں چشمدید، ہر کوئی آ کے حسین سنا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے بدقسمتی امت محمد کی، سارے مسالک حسین کے ہیں، لیکن صرف لا الہ پڑھنے والوں میں کچھ ہیں جنہیں یزید کو رضی اللہ کی ضد ہے، اس لیے تو مجلس حسین برپا ہوتی ہے۔ ابھی بھی نقاب پوش ہیں اس کائنات، اور مسلسل رزم میں رہنا ہے۔ ہر دور میں یزید کی حمایت کے لیے آواز اٹھی۔ یہ جبریہ عقیدہ ہے، ہمارے علم کلام کی کتابوں میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جبریہ، مجبرہ۔ یہ جبریہ کی جملہ اساس میں سے ایک وجہ ایجاد اس فرقے کی وہ یزید کے گناہوں کو چھپانا تھا، جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں خیرہی و شرہی من اللہ۔ یہ ایک نعرہ بلند ہوا اہل اسلام کی ایک گروہ سے، جی جو کرواتا ہے جی اللہ کرواتا ہے، انسان تو مجبور ہے، خدا قادر مطلق ہے، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ لیا کہ یہ یزید، یہ جرم، یہ قتل، یہ سب افعال انسان ہیں، اور انسان کا خالق بھی اللہ، افعال انسان کا خالق بھی اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی یہ حسین کا قتل یزید نے نہیں کروایا۔ نفرت اتنی بھی نہ بڑھ جائے کہ مجرم کا جرم اٹھا کے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یزید ہر دور میں بچایا گیا، اور آج بھی مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لہٰذا ضروری سمجھتا ہوں، اور میں یہاں پہ جملہ اپنے جوانوں کے لیے کہہ دوں، چونکہ اب تو اسکول کی چھٹیاں ہیں بظاہر، وگرنہ جو ہی محرم کا موسم آتا نہیں ہمارے بچے سوالوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں ہم پوچھا کرتے تھے اپنے بابا سے، ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کیوں کرتے ہو، سارے ہم ہی سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، آپ ماتم کیوں کرتے ہو، آپ پیٹتے کیوں ہو؟ تو کسی نے کیا بھلا کہا تھا، جن کے بڑوں نے جن کے بڑوں سے پوچھا تھا ان کے بچے ان کے بچوں سے پوچھ رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، ہمیں مجلسوں نے اتنا سیراب کر دیا ہے کہ پیاسے ہم سے پوچھتے پڑے۔ لہذا ضروری ہے کہ آج ہم اس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، حق اور باطل کی شناخت۔ سامعین، قرآن مجید کا ایک اساسی موضوع، 500 سے زیادہ آیات حق اور باطل کے مسئلے پہ نازل ہوئی ہیں۔ بس یہ میرا موضوع ہے، اور اس کی تمہیدی گفتگو ہم سمیٹ چکے۔ جو سرنامہ کلام میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، آواز قدرت آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ بڑی تسلی کے ساتھ اس آیت کو دھیرے دھیرے سماعت فرمائیے گا۔ اگر حق ان
کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا. تو قرآن کہتا ہے پہلے تو آسمان کا شامیانہ پٹخ کے زمین پہ گرتا، والارض، پھر زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی، ومن فیہن، اور ارض و سما کے مابین جو بھی تھا وہ ختم ہو جاتا. یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا تو زمین، آسمان اور مخلوقات سب ختم ہو جاتا. اس مزاج کی ایک اور آیت ہے قرآن میں، سہارا ملتا. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ہر موحد کو آنی چاہیے، سنی شیعہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کون و مکان ارض و سما میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے. ابھی دو آیتیں ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ لے رہا ہوں. پہلی آیت، اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے. دوسری آیت، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کائنات اگر باقی ہے تو دو وجہوں سے باقی ہے. ایک یہ کہ وہ ایک ہے، دوسرا یہ کہ کوئی حق صاحب غیرت ہے. کوئی تو ہے صاحب جو الحق ہے، جس کے ڈٹ جانے کی وجہ سے کائنات باقی ہے. اور قرآن کی ترتیب دیکھیں ذرا میں معانی کی، علم معانی کی سرحدوں میں داخل ہو جاؤں. پہلی والی آیت جو توحید کی بابت ہے، اس نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا زمین و آسمان میں تو درہم برہم ہو جاتے. اچھا وہاں ترتیب نہیں بنائی قرآن نے، تب دونوں اکٹھے ختم ہوتے. لیکن اگر حق جھکتا ان کے سامنے، یہ میرے سامنے تشریف فرمائے علمی شخصیت، جمع کا صیغہ کم از کم 3 پہ بولا جاتا ہے. عربی میں تثنیہ 2 پہ، واحد 1 پہ، جمع 3 پہ. قرآن کہتا ہے اگر ان تینوں کے سامنے یہ ایک حق جھک جاتا تو کیا ہوتا؟ پہلے آسمان کا شامیانہ ٹوٹ کے گرتا. پتہ چلا اس حق کا آسمان سے رشتہ زیادہ گہرا ہے. اگر آپ بھی نہیں پوچھ سکے تو میرے خاموش سامعین، آؤ تمہیں میں منبر کوفہ پہ لے چلوں کہ جہاں سلمان روایت کرتے ہیں کہ سرکار اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے فرماتے تھے سلونی سلونی، پوچھو پوچھو علی سے پوچھو، انی لا اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، اس سے پوچھو جو آسمان کے راستے زمین سے اچھا جانتا ہے. کوئی تو ایسا حق ہے جس کا رشتہ آسمان سے اتنا گہرا ہے جس کے جھکنے سے آسمان جھک جائے گا. اور اگر تمہیں نہ ملے تو مجلس میں بلا معاوضہ دستیاب ہے وہ حق. ہم بانٹتے پھرتے ہیں، سمجھاتے پھرتے ہیں. تو سامنے گرامی قدر، اب یہ اتنا گہرا رشتہ ہے اس حق کا. مجھے 2 جملے یہاں پہ اور کہتے دیجیے. حق وہ ہے کہ جو ڈٹ گیا سو آسمان کھڑا رہا. آسمان اس لیے تنا ہوا ہے کہ حسین کی گردن تنی ہوئی ہے. یہ اتنا گہرا. اور سامعین یہیں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. میرے مولا فرماتے ہیں لو احبک یا علی، یہ روایت تقریباً 15 سے 20 کتابوں میں اہل سنت نے نقل کی. لو احبک یا علی اہل السماء بمحبتک اہل الارض لما خلق اللہ النار. یا علی اگر اللہ کی مشیت میں یہ ہوتا کہ جتنا عشق تجھ سے آسمان والے کرتے ہیں اتنا عشق زمین والے کر لیتے، اللہ جہنمی خلق نہ فرماتا. یہ ربط ہے اس حق کا اس آسمان کے ساتھ. آسمان اس لیے چھاتی تان کے تنا ہوا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا تنا ہوا ہے. اب بات آگے تو ایک اور روایت سنتے جائیے. روایت کے فقرے ہیں کہ ایک مرتبہ لما اسریا النبی الى السماء فرآ ملکا شبیہ علی فظنه انه علی فقال یا ابا الحسن لما قدمتنی الى هذا المکان. جس وقت سرکار معراج پہ تشریف، آسمان کی بات ہو رہی ہے نا،
سرکار آسمانوں میں تشریف لے گئے تو اس وقت ایک فرشتے کو دیکھا جو ہو بہو علی کے چہرے والا تھا. اتنا شباہت، اتنی شباہت کہ ایک مرتبہ سرکار نے رک کے اس کے شانے پہ ہلا کر پوچھا یا ابا الحسن لما سبقتنی الی ھذا المکان، مجھ سے پہلے تم معراج پہ چلے آئے. یا قال، گھبرانا نہیں ہے، میں پوری روایت پڑھ رہا ہوں. قال جبرائیل یا رسول اللہ ھذا ملک اشبہ بعلی بن ابی طالب اشتاقت الملائکۃ الی زیارتہ فجعل اللہ ملکا شبیہ علی بن ابی طالب. فرمایا سرکار یہ علی کی ذات نہیں ہے بلکہ ہر روز اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے معبود ایک آسمان میں بھی تو علی ہونا چاہیے، ایک اوپر بھی تو علی ہونا چاہیے. پھر پروردگار نے ایک فرشتہ خلق کیا جو علی کی شبیہ بنا. یہ وہ فرشتہ ہے. فرمایا اس فرشتے کے صدقے اللہ 70,000 فرشتے خلق کرتا ہے، اور وہ 70,000 فرشتے صرف اتنا کرتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں، اور ان کی زیارت شیعوں کے نامہ اعمال میں علی کی زیارت کے طور پر درج ہوتی ہے. یہ آسمان پہ علی کی بادشاہی ہے. یا ایک مرتبہ میں جملہ کر دوں آپ کی خدمت میں، سامعین شکر ادا کریں اللہ نے اتنے باقسمت مولا اور آقا عطا کیے ہیں کہ فرشتے جن کی شبیہ بن کے فخر محسوس کرتے ہیں، ورنہ لوگوں کے ہاں تو وہ بھی ہیں جن جیسا شیطان بننا پسند نہیں کرتا. یہ وہ حق ہے جس کا آسمان سے گہرا رشتہ ہے. والارض ومن فیہن، اور قرآن کہتا ہے پھر زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس کا مطلب صرف ایک الحق ہے. دعوت عام ہے تمام صاحبان فکر و نظر، آؤ مل کے ڈھونڈتے ہیں قرآن میں وہ الحق ہے کون. توجہات میرے ساتھ ہے انشاءاللہ، گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. بیدار ہے تو ذرا اونچی آواز سے مجھے سہارا دیجیے گا درود کا. سلوات سے بندہ بے سہارا بھی ہو سکتا ہے، ذرا اس سے بہتر سلوات ہدیہ فرمائیے. بہتر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے روایات کی روشنی میں اگر مزاج مولا ہمراہ ہو گئے تو چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، قرآن سے ڈھونڈتے ہیں وہ کون سا الحق ہے جس کے ڈٹ جانے کی وجہ سے کائنات باقی ہے. قرآن سے کھولیے سورہ مبارکہ المحمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 2 پڑھ رہا ہوں، اور قرآن نے صرف اتنا کہا کہ ایک الحق ہے جو نہیں جھکا، ڈٹ گیا، سو کائنات باقی. ابھی ڈھونڈتے ہیں چراغ تفسیر لے کے قرآن سے کہ کون سا وہ حق ہے. اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربک. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اور وہ ایمان لے آئے اس پر جو محمد پر نازل ہوا. معبود وہ جو محمد پر نازل ہوا اس کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ ہے الحق جو تیرے رب نے بنایا ہے. دیکھیں ہم نے الحق ڈھونڈنا ہے. اب قرآن نے یہاں پر نشانیاں دے دی، 3 نشانیاں. تھوڑا غور کریں گے میرے ساتھ تو لطف آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. پھر رکنا یہاں پر، وہ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر نہ، رسول اللہ پر. جب ہی قرآن مطلق بولے ایمان، اس کے معنی ہے اللہ اور رسول پہ ایمان. الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول اللہ پر. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بھی اچھا کیا. قرآن کہتا ہے وآمنوا، اور پھر وہ ایمان لائے. اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کے ایمان پر بات ختم نہیں ہوتی. اور قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس مزاج کی آیت قرآن میں نہیں ہے. ایمان سے شروع ہوئی، پھر عمل کی بات ہوئی، پھر کہا وآمنوا. وہ ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، عمل اچھا کر لیا، لیکن بات نہیں ختم ہوئی.
وہ آمن اور ایمان لائے بما اس پر جو محمد پر نازل ہوا. اور وہ کیا ہے جو نازل ہوا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ ہے الحق. تو الحق کی پہلی نشانی سمجھ میں آ گئی. الحق عمل کے باب سے نہیں، ایمان کے باب سے ہوگا. پہلی نشانی سمجھ آ گئی. دوسری نشانی الحق من ربک، حق اجماع سے طے نہیں ہوتا، اللہ جسے بنائے. دوسری نشانی. تیسری نشانی بما نزل علی محمد، حق وہ ہوتا ہے جو محمد پر نازل کیا جائے. اب پھر قرآن کا سہارا لوں گا. تیسری نشانی سے مجھے ربط مل گیا. جو محمد پر نازل ہوا قرآن کہتا ہے وہ ہے الحق. پھر قرآن کا سہارا لیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا دے وہ جو تجھ پر نازل ہوا. اب 121 تفسیریں سنی شیعہ کی گواہ ہے کہ یہ آیت فقط ولایت علی کے لیے اتری ہے. بھئی اب میرے ساتھ تسلسل کا سفر کرنا. یہ آیت کہتی ہے کہ جو نازل ہوا وہ ولایت علی. ادھر سورہ محمد کی آیت نمبر 2 نے کہا جو نازل ہو وہ حق. ادھر سورت نے کہا جو حق ہے وہ ڈٹا ہوا. تو مجھے کہنے کی اجازت دو نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات اس لیے باقی ہے کہ علی کی ولایت باقی ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ الحق ہے کہ جس کے استقامت کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. اب یہ سامعین ناانصافی ہوگی کہ ہم اس حق کی بات تو کر دیے کہ جس سے کائنات شروع ہوئی، اس کو چھوڑ دیں کہ جس کے صدقے کائنات باقی ہے. اللہ تم سب کو سامرہ لے جائیں. سامرہ سرداب غیبت میں جا کے بڑا درد کا مقام ہے، جہاں انسان سوچتا ہے یہاں سے ہمارا امام چھینا گیا تھا. وہاں پہ کہا جاتا ہے سلام علی الحق الجدید والعالم الذی علمہ لا یبیت. سلام قبیلہ حق کے سب سے آخری حق مہدی پر سلام. مہدی پر زیارت الہیہ پڑھنی پڑتی ہے اور زائر بے قابو ہو کے کہتا ہے امام کے فکر اعلان دو بننا بدلت دموع دما، جس میں میرے مولا رو کے فرماتے شیعو تم محرم میں صرف پانی بہاتے ہو، میں خون بہاتا ہوں. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. اسداللہ نے مظلوم کربلا محرم کی پہلی کا چاند طلوع ہو گیا. آپ نے آباد شہروں میں اپنے بچوں کو گودیوں میں ڈال کے دیکھا ہوگا محرم کا چاند. تاریخ بتاتی ہے محمد کی بیٹیوں نے جنگلوں میں اجڑ کے دیکھا تھا محرم کا چاند. جب سے سیدانیوں کے گھر سے اس چاند نے ہر شے لوٹ لی نا، اس کے بعد سے مجھے عزت سیدہ کی قسم ہر امام جب محرم کا چاند نظر آتا تھا گریبان کھول لیا کرتا، آستین پلٹ لی جاتی تھی. عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا نا جب جنازے آتے ہیں تو پوچھنا نہیں پڑتا یہ جس کی حالت غیر ہے یہ اس کا لگتا کیا ہے. ہم 10 دن تک اس طرح اس حالت میں رہتے ہیں، برابر والا پوچھتا ہے تیرا نقصان کیا ہو رہا ہے. میں گزارش کروں گا، ماحول بدلتا جا رہا ہے. پہلے حالات اچھے ہوتے تھے. میں جوانوں سے ایک بات کروں گا، بزرگ مجھے دعا دینا. جب محرم آتا تھا نا تو اس وقت اپنے گھر کی چارپائیوں کو پلٹا دیا جاتا تھا. جب محرم آتا تھا نا تو باپ اپنی بیٹیوں کے پاس جا کے کہتے تھے بیٹا زینب کے اجڑنے کا مہینہ آ گیا، اب زیور اتارو، اپنے ہاتھوں سے کنگن اتارو. اور آج بھی میں گزارش کروں گا جو میری بیویاں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن جس کا کچھ بچا نہ ہو، جنہوں نے ابھی تک زیورات نہیں اتارے، میری مائیں بہنیں اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار لو.
اس لیے کہ زینت، اس لیے کہ خوشیوں کا مہینہ اب نہیں رہا۔ عزاداروں، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، میں ان سے گزارش کروں گا، میرے جوان چہرے بیٹھے ہیں، جن کی ننھی بیٹیاں نہ گھر جانا، اپنی بیٹی کے کانوں سے بندے اتارنا، اس کا رخ شام کی طرف کر کے کہنا، بیٹا معاف کرنا، حسین کی بیٹی کے بندے چھین لے گئے۔ مولا کوئی کم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک اور گزارش کروں استقبال محرم کی۔ عزاداروں، یہاں پر مدرسہ ہے، مجلس ہوتی ہے، آپ آتے ہیں، روتے ہیں، میری گزارش ہوگی 4 بندے اپنے گھر میں بیٹھ کے مجلس ضرور کرنا، اس لیے کہ صحیح روایت میں ہے جب بھی حسین کا ماتم ہوتا ہے زہرا رومال لے کے چلی آتی۔ جس کو پسند ہو حسین کی ماں میرے گھر کی مہمان بنے۔ لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں درندہ دل ہونا چاہیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے اپنے دوست ہیں انڈیا کے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم قید میں تھے، ایک زمانے میں ایک مشکل کی وجہ سے قید میں تھے، محرم کا چاند آیا تو اس وقت چند ہندوؤں نے کہا کہ ہمیں آزادی نہیں دینی تو نہ دے، حسین بابا کا ماتم کرنے کی اجازت ہو۔ آج بھی ہندوستان میں ہندو اپنے تعزیے برآمد کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہر امام نے عزاداری کی، لیکن جیسے امام رضا نے عزاداری کی ہے، میرے مولا دابل خزائی کو گھر بلا لیتے اور اسے منبر پہ کھڑا کر کے فرماتے، دابل پڑھ بتا کس طرح حسین کربلا میں اجڑا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پرانے عزادار بیٹھے ہو، فقرے پہ ماتم کیجئے گا۔ یا ایک مرتبہ دابل کہتا ہے، میں نے مرثیہ شروع کیا، فرائیت یمیناً و شمالا فما وجدت الاماما، میں نے دائیں دیکھا امام نظر نہیں آئے، میں نے ادھر نظر بڑھائی امام نظر نہیں آئے۔ پہنچ گئے نا جو پرانے عزادار ہیں، دابل کہتا ہے میری نگاہ پڑی وہاں جہاں جوتیاں پڑی ہوئی تھی۔ غریب الغرباء والی خراسان نالین پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں نے حسین کا غم یہاں منانا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یا دابل نے یہ شعر پڑھا، یا فاطم قومی قد مات الغریب بالتفی مذبوحا والراس خضیب، اے فاطمہ عرش چھوڑ دیکھ تیرے حسین کا سر ذبح ہو گیا، اے فاطمہ دیکھ کس طرح تسلی سے حسین مارا جا رہا ہے، اے فاطمہ دیکھ جس طرح کوئی مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اسی فقرے پہ پہنچے تھے دابل، یا ایک کنیز پردے سے آواز کو ہلاتی ہے کہ آواز آہستہ کرو، حسین کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا واہ بی بی، وطن میں زینب کا مصیبت سن کے بے ہوش ہونے والی، سلام تیری پھوپھی اماں زینب کے صبر پہ۔ کمینے ناچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ تو سر کو جھکائے کھڑی ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک روایت اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے امام ششم نے خود اپنے ہاتھوں سے نیاز پکائی، مجلس منعقد کی۔ اب ذاکر مجلس پڑھنے کو آیا، وہ مجلس پڑھے جا رہا تھا، امام ایک ایک مومن کا چہرہ دیکھتے تھے، یا ایک مومن کے قریب گئے، شانہ ہلا کے، میرے مولا نے یہ 10 محرم تک یاد رکھنا روایت، شانہ ہلا کے فرمایا لما لم تبکی علی غربت جد الحسین، اور میرے جد حسین کی غربت پہ روتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنا گیلا رومال اٹھا کے کہا آقا دیکھو میں رو تو رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا احتقلت الام علی شبیبہا، اتنا بتا جس بوڑھی کا جوان مر جائے کیا آنسو چھپا کے روتی ہے؟ کا نہیں مولا، کیسے روتی ہے؟ کا وہ سر سے چادر اتارتی ہے، چہرے کا ماتم کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب جب حسین پہ رونا ایسے رونا جیسے بوڑھیا جوان کے جنازے پہ روتی ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا دوں اللہم ارحم الصرخۃ التی ہی کانت لنا، اللہ ان چیختی آوازوں پہ رحم کرنا جو حسین کی غربت سن کے